ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں ایک ایسے موضوع پہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی آتا رہوں گا کہ جس موضوع کا نام ہے علم رمل۔ اصل میں یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں 2 دن 4 روز انتظار کریں، یا پھر پہلے زمانے میں لوگ چلہ کشی کرتے تھے، اس میں 40 روز اور کیا کہتے ہیں کہ 80 روز، مطلب 2 چلے 4 چلے سال 2 سال لگ جاتا تھا اس میں، لیکن لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ لوگ 7 دن بھی لگائیں۔ تو اسی سب وجہ کو لے کر کے علم رمل جو یہ کوئی نیا علم نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک یہ علم جو ہے وہ رائج ہے۔ اور علم رمل ایک ایسا علم ہے جو ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر زبان میں، ہر ملک میں لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، ہر زبان میں، ہر مذہب میں، ہر قوم کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے۔ تو آج کے دور میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کوئی چلہ کشی کر کے کوئی حاضرات کرے، موکلوں کو بلائے، اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ علم رمل ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے آپ لوگ کسی بھی چیز کو فوراً معلوم کر لیں۔ جیسے کسی کو بیماری ہے، اس زمانے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، ٹیسٹ کرا کر کے اپنا علاج شروع کرا لیتا ہے، ضرورت ہوتی تو آپریشن بھی کراتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے علم رمل ہے، یہ جو ہے یہ ایک سائنسی علوم ہے، یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو لوگ اس کو نہیں سمجھ سکیں، بالکل یہ بھی ایک سائنسی ہے جس کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس کو اگر آپ لوگوں نے سیکھ لیا تو کسی بھی چیز کو آپ 10 سے 5 منٹ میں معلوم کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی صحیح بات ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کوئی کام کرنے جا رہا ہے، وہ استخارہ کرے گا تو رات کو استخارہ کرے، لیٹے، پھر صبح اسے معلوم ہو، وہ فوراً اسی وقت میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، فوراً استخارہ کر کے دیکھ لے گا۔ اگر کوئی اسے دوست ہے، دوست کوئی کہیں دوستی بنا رہا ہے یا کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے یا رشتہ کرنا ہے یا کوئی بھی بات ہے، آپ نے فوراً معلوم کر لیا یہاں رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں، یا یہاں دوستی کرنی چاہیے نہیں، یہ دوست کیسا ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ظاہری میں دوست ہے باطنی میں دشمن ہے، مطلب کسی بھی بارے میں، یہاں تک کہ اگر کسی کوئی پریگنینٹ ہے، کسی کو حمل ہے کسی کے پیٹ میں، اور وہ ٹیسٹ کراتا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا کے فوراً 2 منٹ میں معلوم کر لے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ اتنا سب بہت سارا علم ہے اس میں، یہ سمجھ ایک سمندر ہے۔ تو ان سب کو میں نے کافی اس پہ محنت کر کے، ریسرچ کر کے، اس پہ وقت ضائع کر کے، وقت کو لگا کر کے، میں نے اس میں خاص چیز بالکل لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں نئے ٹیکنالوجی کے ساتھ، کہ کسی بھی اس چیز کو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اردو پڑھا ہوا ہو، ہندی پڑھا ہوا شخص سیکھ سکتا ہے، انگلش پڑھا ہوا سیکھ سکتا ہے، وہ کسی بھی زبان میں جاننے والا ہو اس کو سیکھ سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علم رمل ایسے تو یوٹیوب پہ ہزاروں لوگوں نے بتایا، ہزاروں لوگوں نے سکھایا ہے، ایک سے ایک استاذ ہیں علم رمل کے، لیکن بہت پیچیدہ ہے، لوگ نہیں سیکھ پاتے، نہیں سمجھ پاتے اور کافی وقت لگتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ روزانہ 5 منٹ دے کر کے مہینے 1.5 مہینے میں یہ سمجھیے کہ 20 25 30 ویڈیو دیکھ کر کے آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ اپنے بارے میں بالکل جب چاہیں جو چاہیں معلوم کر سکتے ہیں، کسی بھی شخص کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، اپنے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، اپنے خاندان کے بارے میں معلوم، آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، وہ ساری چیزیں آپ معلوم کر سکتے ہیں بالکل گھر بیٹھے۔ تو وہ علم ہے، اس علم کو علم رمل کہتے ہیں۔ اس علم کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے کافی محنت کر کے اور کافی جد و جہد کے بعد، محنت کے بعد، کوششوں کے بعد میں نے یہ ساری چیزیں لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بالکل سادہ زبان میں، عام زبان میں، تاکہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ کوئی بھی ہارڈ اردو الفاظ ادا نہیں کروں گا، میں بالکل آسان زبان میں کہوں گا تاکہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے چلیے میں پہلے اس علم کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کے سند کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ علم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ علم رمل کے بارے میں ہے کہ علم رمل ایک مقدس علم ہے، ایک پاکیزہ علم ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور علیہ السلام تک جتنے بھی نبی پیغمبر آئے، ان میں اکثر پہ یہ علم کسی نہ کسی پہ نازل ہوا، کسی نہ کسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور کتابوں میں اس کا اختلاف بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم رمل خاص آدم علیہ السلام پہ ہی نازل ہوا، کسی نے حضرت دانیال علیہ السلام کا نام لیا، کسی نے ادریس علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ تو جو کتابوں میں لکھا ہے وہ میں نے نوٹ کر لیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ علم رمل ایک مقدس علم ہے جو کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ علم کس نبی پر نازل ہوا یہ خاص مستند بات نہیں ہے کہیں بھی، ٹھیک ہے، اختلاف ہے اس میں۔ بعض ماہرین رمل کہتے ہیں، جو رمل کے عالم ہیں، عامل ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، ان کو یہ سکھایا، اس کا علم دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام پر نازل ہوا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ حضرت آدم پر، کچھ کہتے ہیں شیش پر، کچھ کہتے ہیں ادریس پر، کچھ کہتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام پر،
الغرض جتنے بھی نبیوں کا نام ہے یا لوگ گزرے ہیں ان لوگوں میں کسی نہ کسی کا نام کتابوں میں آتا ہے، لیکن اس کی کوئی خاص سند نہیں ہے کہ فلاں پہ ہی نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی نبی پہ یہ علم نازل کیا گیا اور اس علم کے ذریعے انہوں نے کام لیا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہر قوم میں اس علم کو لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ میں اب آگے بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک روایت ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ریت پر کچھ لکیر کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے، زمین پر بیٹھا ہوا ایک لکیر کھینچ رہا ہے، وہ کچھ لکیر کھینچ رہا ہے، تو اور لوگ اسے جھٹلا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ارے کچھ بھی ایسے ہی کر رہا ہے، تو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریت پر کھینچا ہوا لکیر کسی نہ کسی نبی پہ نازل ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ایک پیغمبر پر نازل ہوا تھا، جو شخص اس پیغمبر کے موافق اس علم کا استعمال کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، او کما قال۔